کا جو طریقہ کار ہے، ہم دیکھیں گے کہ اس سے پاکستان میں پولیٹیکل موومنٹ کیسے شروع ہوئی جب یہ رجیم چینج آپریشن شروع ہوا، ہم دیکھیں گے میڈیا کا کیا رول تھا اس میں، پھر ہم دیکھیں گے سب سے اہم جو فوکس ہوتا ہے رجیم چینج کا، کیونکہ آپ جب بھی رجیم چینج کامیاب کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ معیشت کو تباہ کرتے ہیں تاکہ ملک کمزور ہو. تو پھر ہم معیشت کا دیکھیں گے کس طرح انہوں نے جان کے پاکستان کی ایک معیشت جو کہ پروگریس کر رہی تھی، جو 6% گروتھ ریٹ پہ جا رہی تھی، جو سٹیبلائز ہو گئی تھی، کس طرح انہوں نے 2 مہینے میں تباہی کر کے معیشت کو ادھر لا کے کھڑا کیا ہے کہ ڈیفالٹ کا خطرہ ہے، قیمتیں بڑھ گئی ہیں اتنی زیادہ کہ غریب آدمی ایک روٹی نہیں اپنے پیٹ میں ڈال سکتا. تو یہ سارا رجیم چینج کا آج ہم واضح کریں گے حقائق کے ساتھ، کوئی اس طرح کی assumptions نہیں ہے، فیکٹس کے ساتھ. تو پہلے میں ذرا بتا دوں یو ایس رجیم چینج کس طرح ہوتی ہے. یہ انہوں نے بہت سے ملکوں میں کی ہے، پہلی دفعہ نہیں ہو رہی. آپ فرسٹ ورلڈ وار سے لے لیں، منرو ڈاکٹرن تھا اس وقت، وہ لیٹن امریکہ میں کرتے تھے. 2 طریقے کار امریکہ نارملی کرتا ہے، ایک تو ہے وہ جا کے پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کو قتل کر دیتا ہے، اور پھر جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے یا جو باقی سیاستدان ہوتے ہیں اور میڈیا ان کو ساتھ ملا لیتا ہے. یہ اسیسینیشن ماڈل عام طور پہ انہوں نے اڈاپٹ کیا تھا لیٹن امریکن اور سینٹرل امریکہ کے ممالک میں، اور ابھی تک وہ کرتے آ رہے ہیں اس ماڈل کو. اور جگہوں پہ وہ کرتے ہیں کہ، اور جو ہمارا پاکستان میں ماڈل ہے وہی انہوں نے 1953 میں ایران میں استعمال کیا تھا، اور وہ ماڈل تھا کہ آپ پہلے پیسے ڈالیں ملک میں، میڈیا کو خریدیں، اپوزیشن کے لوگوں کو خریدیں، جو حکومتی بینچز ہیں اس میں سے آپ لوگوں کو ہٹائیں اور اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ ملائیں. اور یہی طریقہ کار امریکہ اور برطانیہ نے 1953 میں ایران میں کیا تھا، ان کے جمہوری الیکٹڈ صدر مصدق کو ہٹانے کے لیے اور شاہ آف ایران کو تہران میں تھرون پہ بٹھانے کے لیے. اور اگر آپ وہ دیکھیں، اور اس واسطے تاریخ ہمیں اسٹڈی کرنی چاہیے، وہ بہو وہی پیٹرن پاکستان میں انہوں نے استعمال کیا ہے. اور میں ایک چیز بتاتی جاؤں، 9/11 کے بعد ایک ایجنڈا تھا امریکہ کا کہ جو تگڑے مسلمان ممالک ہیں ان کو کس طرح کمزور کیا جائے. پہلے تھا گریٹر مڈل ایسٹ انیشیٹو، براڈر مڈل ایسٹ انیشیٹو، جمہوریت لائیں گے، عرب سپرنگ، سب کو آپ دیکھ لیں کس طرح تباہ ہوتی گئی، اور ایونچولی ڈکٹیٹرز آئے، اور وہ جو طاقتور مسلم ممالک تھے وہ کمزور ہوتے گئے، کوئی ڈیوائیڈ ہو گئے. آپ لیبیا لے لیں، سیریا لے لیں، عراق لے لیں، ہر جگہ یہی تباہی کا تھا. 2006 میں ایک امریکن انٹیلیجنس آرمی آفیسر تھے ریلف پیٹرسن، انہوں نے یہ نقشہ دیا تھا، بلڈ بارڈرز کا آرٹیکل تھا، اور یہ کہا تھا کہ اس طرح ری میپنگ ہونی چاہیے دنیا کی. انہوں نے پہلا وہ نقشہ دیا، اس میں بھی پاکستان کا غلط بتایا بہرحال، اور اس کے بعد کہا کہ اصل میں یہ ہونا چاہیے. اور اگر آپ دیکھیں 9/11 کے بعد، 2006 کے بعد کدھر کدھر گڑبڑ ہوتی گئی ہے اور کیا کیا ان ممالک میں ہوتا گیا ہے، تو یہ ایک ایسی فکٹیشس نقشہ نہیں ہے، امریکہ کا لانگ ٹرم ایجنڈا ہے، اور اس میں پاکستان کو کمزور کرنا اور توڑنا بھی ہو سکتا ہے. اب آپ کو میں بات لوگ کرتے ہیں سائفر کی. سائفر کی اگر آپ جو آیا 2 آفیشل میٹنگ تھی، ایک امریکن نیشنل سیکیورٹی ایجنسی اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بندہ اور ہمارے ایمبیسڈر کے درمیان نوٹ ٹیکر ساتھ تھے. انہوں نے ایک جو پیغام امریکنوں نے بھجوایا آفیشلی، اس کی 3 چیزیں بہت اہم ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ سازش تھی، صرف مداخلت نہیں تھی. سازش کا پیٹرن میں پہلے سائفر پہ آنے سے پہلے بتاؤں گی کہ سائفر لاسٹ سٹیج تھا جس سے آپریشنلائز ہونا تھا رجیم چینج ایجنڈا. بٹ اصل میں اگر آپ دیکھیں کب یہ شروع ہوا تھا تو میری رائے میں 6 جون 2021 جب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر امریکہ کا اس نے سٹیٹمنٹ دی کہ ہمارا معاہدہ ہونے والا تقریباً قریب ہے پاکستان ملٹری اور انٹیلیجنس کے ساتھ یو ایس کی بیسس کے لیے. 6 جون کو اسی دن CIA کی چیف آئے پاکستان، اور یہ خبر نیو یارک ٹائمز میں 7 جون کو پرنٹ ہوئی.
8 जून को डॉन अखबार में भी यही खबर प्रिंट हुई कि CIA चीफ आया है। अब क्या क्यों आया है, क्या करने आया है, बट टाइमिंग देखें, अनाउंसमेंट होती है कि तकरीबन एग्रीमेंट होने वाली है। तो ये 19 जून को फिर क्या होता है, जिधर से असल रिजीम चेंज की तरफ जाती है अमेरिका भी, हमारी जो हैंडलर्स हैं, जो लोकल कंस्पिरेटर्स हैं, वो उनके सबके इंटरेस्ट कैसे मर्ज होते हैं, क्योंकि 19 जून को उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये पब्लिकली इंटरव्यू में कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट टू अमेरिकन बेसिस। उसके बाद कैबिनेट भी ये व्यू को सपोर्ट करती है। उसके बाद जब ये मैसेज चला जाता है अमेरिका को, तो एक्टिविटी शुरू हो जाती है और जो बहुत सी मीटिंग्स सडनली होती हैं डिप्लोमैट्स के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ। हमने थोड़ी सी मीटिंग्स जो अखबारों में आई हैं उनकी तो लिस्ट भी तैयार की है, जरा प्लीज दिखाते जाएं। मतलब कई ऐसी मीटिंग्स हैं जिनमें पाकिस्तानी सियासतदानों का कोई ताल्लुक ही नहीं, अमेरिका की पॉलिसी से, फॉरेन पॉलिसी से, यूएस एड से कोई ताल्लुक नहीं। किस तरह मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, ये सवाल उठता है, लेकिन ये फ्लरी ऑफ एक्टिविटीज हो जाती है। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान का माफिया, ये लूटर्स जो हैं, इनको क्या जल्दबाजी थी उस वक्त? इनको ये जल्दबाजी थी कि इनके केसेस मैच्योर हो रहे थे। तो जब सवाल लोग पूछते हैं ना व्हाई नाउ, अब क्यों, जब मईशत भी ऊपर जा रही थी, सारा कुछ स्टेबलाइज हो गया था, कोविड से हम निकल आए थे, उसका जवाब बड़ा सिंपल है। इस वास्ते कि इससे पहले कि बहुत ज्यादा मईशत स्ट्रॉन्ग हो जाती और ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाती, रिजीम चेंज लाजमी थी और उनके केसेस मैच्योर हो रहे थे, तो उन्होंने तो अपना NRO 2 लेना था इससे पहले कि उनकी सजाएं हो जाती। तो ये मर्जिंग ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। और उसके बाद इंटरेस्टिंग एक चीज और है, जो हैंडलर्स या न्यूट्रल की आप बात करते हैं कि उनको क्या थी, मे बी उनकी विजन थी कि अमेरिका से ज्यादा ताल्लुकात हो। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि 23 अक्टूबर 2021 को CNN स्टोरी प्रिंट करता है कि बेसिस की नेगोशिएशन तकरीबन कंप्लीट हो गई है, जिसपे सवाल उठता है कि जब प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, तो कौन नेगोशिएट कर रहा था और किसके लिए नेगोशिएट कर रहे थे पाकिस्तान की तरफ से, ये सवाल भी उठता है। तो सारे देखें कंस्पिरेसी शुरू हो जाती है जून में और फिर साइफर इवेंचुअली आता है। और मैं बस जल्दी से साइफर का बताऊंगी कि उसमें 3 बड़े अहम पॉइंट हैं जिससे वाज़ेह हो जाता है कि ये साजिश थी और साजिश के थ्रू फिर मुदाखलत की गई। पहली बात उसमें वो लिखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट था रूस का, वो सोल डिसीजन थी इमरान खान की। अब सवाल ये उठता है, ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मिनट्स में भी आया हुआ है कि ये कंसेंसस की डिसीजन थी। सारे स्टेक होल्डर्स, एस्टैब्लिशमेंट, बल्कि रिटायर्ड एम्बेसडर से भी मीटिंग्स हुई, सबने कहा कि खान को जाना चाहिए रशिया। तो सवाल उठता है किसने ये डिसइंफॉर्मेशन अमेरिका की हुकूमत को दी कि ये इमरान खान का अलग सोल फैसला था और कोई कंसल्टेशन नहीं हुई। दूसरी चीज उसमें लिखते हैं उनको पता चल गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टेबल हो रहा है, अभी टेबल नहीं हुआ। कहते हैं कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं कामयाब होता तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान विल बी आइसोलेटेड फ्रॉम द US एंड यूरोप। यानी कि साफ साफ धमकी की लैंग्वेज है, इसमें कोई एम्बिवलेंस नहीं है, वाज़ेह तौर पे अंग्रेजी सिंपल है इसमें। फिर तीसरी चीज, अगर सक्सीड हो जाती है, और फिर मैं कोट कर रही हूं, देन ऑल विल बी फॉरगिवन। क्या फॉरगिव करेंगे? कौन सा जुर्म पाकिस्तान ने किया था? इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बेसिस को रिफ्यूज किया था। ये 3 स्टेटमेंट्स जो हैं साइफर की, ये आप लोगों को समझनी चाहिए कि इससे वाज़ेह तौर पे हो जाता है कि ये एक साजिश थी, सिर्फ कंस्पिरेसी नहीं थी। और इस वास्ते ये जो डिबेट है कि जी साजिश है, मुदाखलत है, साजिश हुई, उसके बाद मुदाखलत हुई थ्रू द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। और उससे पहले साजिश को कामयाब करने के लिए जो मैंने भी मीटिंग्स सारी आपको दिखाई है, ये मीटिंग्स होती रही, इंट्रीग्स होते रहे, बहुत सी इस किस्म की एक्टिविटीज होती रही। और वजूहात ये है कि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इकोनॉमी स्टेबलाइज हो रही थी, अपर ट्रैजेक्टरी पे थी,
اگر ابھی نہ کرتے تو پھر بڑا اور مشکل ہو جاتا. تو اس واسطے why now exactly this is the reason. اور دوسری چیز کرپشن کیسز شریف کے میچور ہو رہے تھے. اور انٹرسٹنگ بات ہے خرم دستگیر کا سٹیٹمنٹ جو آیا ہے انٹرویو میں کہ اگر ہم ابھی نہ کرتے تو پھر دو چیزیں اس نے کہی اور میں سمجھتی ہوں ڈی جی آئی ایس پی آر کو اس کا نوٹ لینا چاہیے کہ وہاں نئی اپوائنٹمنٹ سے پہلے یہ ہم چاہتے تھے کہ آئے نہیں تو گڑبڑ ہو سکتی تھی. اور دوسری بات کہ ہمارے خلاف ہم ڈسکوالیفائی ہو جاتے, یعنی ان کو پتا تھا کہ کیسز میچور ہو رہے ہیں. تو واضح طور پہ خرم دستگیر نے کہہ دیا ہے کہ یہ ایڈمٹ کر دیا ہے ایک لحاظ سے کہ کنسپیریسی تھی اور ٹائمنگ اس کی وجوہات بھی انہوں نے بتا دیے ہیں صاف صاف. ان کو این آر او چاہیے تھا, ان کے انٹرسٹ مل گئے امریکہ سے جن کو بیسس چاہیے تھی, اور امریکہ چاہتا تھا کہ آپ کی معیشت اتنی تباہ ہو جائے کہ آپ گھٹنے ٹھیک دیں ان کے سامنے اور آپ ان کی غلامی پہ آ جائیں, ان سے منتیں ترلے کریں, اور وہ شروع ہو گئے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے جو فائنانس پرائم منسٹر ہیں وہ گئے ہیں ادھر امریکن ایمبیسی میں ہاتھ جوڑ کے کہ جی ہماری مدد کر دیں, ہمیں پیسے دے دیں. اور تیسرا ایک انٹرسٹ جس میں جو سب سے خطرناک ہے پاکستان کے لیے, یہ جو ایجنڈا شروع ہو رہا ہے کہ اسرائیل کو ریکگنائز کریں, ہندوستان سے ٹریڈ شروع کریں, یہ جو ایجنڈا ہے نا یہ اور بیسس کے ساتھ یہ ملتا ہے اور یہ بھی شروع ہو گیا ہے. منڈی والا نے اس دن تقریر کر لی, اس سے پہلے بلاول نے کہا کہ جی ٹریڈ ہونا چاہیے ہندوستان کے ساتھ. کشمیری وہاں مر رہے ہیں, ہندوستان ان کو قتل عام کر رہے ہیں, مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور تشدد مودی کر رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں جی تجارت ہونی چاہیے ہندوستان کے ساتھ. یہ امریکہ کا ایجنڈا ہے. اور اسرائیل کی ریکگنیشن جبکہ پیلسٹینینز کے خلاف قتل عام ہو رہے ہیں, یہ بھی امریکہ کا ایجنڈا ہے اور انہوں نے واضح کر دیا ہے. تو یہ اوور آل ایک تھی پوری این آر او 2 بھی مل گیا, نیب کا قانون جو امینڈ کیا ہے, بیسس کی بات ہو رہی ہے, ریکگنیشن کی بات ہو رہی ہے, تجارت کی بات ہو رہی ہے, اور امریکہ کے سامنے ہم جھک کے غلامی کے لیے تیار ہو گئے کہ ہمیں کچھ پیسے دے دیں, ہماری معیشت کو بچا لیں. تو یہ اوور آل پیٹرن تھا جو میں سامنے رکھنا چاہتی تھی. اور اب میں فواد چودھری صاحب کو ریکویسٹ کروں گی کہ وہ آ کے بات کریں کہ پولیٹیکل انریولنگ کیسے ہوئی اس کنسپیریسی کی. تھینک یو ویری مچ.